اس لیے کہ اسلام پر 2 مرتبہ سخت وقت آیا. ایک رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور دوسرا وقت یزید کی تخت نشینی کے بعد. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی فتنوں نے سر اٹھائے، اور بڑے بڑے طاقتور صحابہ کی پوزیشن ایسی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دیا کرتے تھے. جیسا کہ مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا، تو صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین 1 سال کے لیے چھوڑ دیجئے، آئندہ اس کے بعد اپنے ان سے وہ کر لیں گے، وہ دے دیں گے. اور اگر ہم نے جنگ کی ان لوگوں کے ساتھ تو لوگ کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ابو بکر نے جنگ کی. تب صدیق اکبر نے فرمایا عمر تم تو بڑے بہادر تھے، اور کیسی بات کر رہے ہو؟ سن لو جو رسول اعظم کے دور پاک کے اندر زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ آج زکوٰۃ سے انکار کریں تو میں ان سے جنگ کروں گا، اس لیے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی کی حاجت نہیں، اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. ان کا عزم مصمم اور استقامت دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت طاقتور تھے اور سچویشن کے اعتبار سے تھوڑے سے نرم ہو چکے تھے، وہ بھی کہنے لگے کہ ہمارا سینہ بھی ابو بکر آپ کے کہنے کی وجہ سے کھل گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عشق کا طریقہ بھی سکھایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے اسلام پر پہرے داری کا طریقہ بھی سکھایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اپنا مال نچھاور کر کے یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جان ہی کیا ہے، مال ہی کیا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اسے قبول فرما لیں. مختصر اگر میں یہ کہوں تو جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ، اور کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایسے ہی سارے نبیوں کے صحابہ کے اندر صدیق اکبر کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے افضل. اور میں اسے تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں لوگوں نے چوطرف سے گھیر لیا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیرنے سے پہلے، آپ کے دولت قدے کے محاصرے سے پہلے اذیتوں کے پہاڑ توڑے
اور اس سچویشن کے اندر قبائل والوں نے بھی مدد کرنا چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا. تو اب قرآن یہ کہتا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے، بڑا عظیم نکتہ ہے اس اتنے سے جملے کے اندر، الا تنصروہ کے اندر بہت عظیم نکتہ ہے کہ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا موقع آ سکتا ہے کہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا تمہیں نظر نہ آئے، سب اپنی مدد کا ہاتھ تم سے کھینچ لیں. تو جب سب سے تم نا امید ہو جاؤ اور تمہیں لگے کہ اب کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو پھر ایسے موقع پر اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، پھر وہ اپنی مدد کو نازل کرتا ہے. تو کتنی پیاری بات فرمائے، الا تنصروہ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی. یعنی سب ساتھ چھوڑ دے تو کوئی غم کی بات نہیں، محبوب تو میرا ہے، میں اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے مدد فرمائی. اور اسی لیے میں آپ کو بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں قرآن شریف کے حوالے سے، کہ یوں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ ایک جنرل بات ہو گئی. لیکن پھر کتنے پیارے انداز سے پریشان حال کو اللہ نے فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. پتا چلا جب دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو یاد رکھنا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی، وہ تمہاری فریاد کو سنتا، وہ مدد فرمائے. اور پھر مدد کا انداز بھی آپ دیکھیے، مدد کا انداز بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، کہ مکے میں لوگوں نے تنگ کر دیا تھا جینا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا. تو جب ان کی شرارت سے باہر جانا ہوا، صرف 2 جان سے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، 2 جان سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. توجہ چاہوں گا، کہاں تھے؟ بولیے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، اللہ اکبر، اذ یقول لصاحبہ، کہاں تھے؟ بولیے. غار میں تھے. غار کسے کہتے ہیں؟ غار اور نفق میں فرق ہوتا ہے. نفق کہتے ہیں کہ دوسرا راستہ بھی موجود ہو، دونوں طرف سے راستے ہوں. ٹنل جسے کہتے ہیں نا انگلش کے اندر، اسی کو نفق کہتے ہیں، کہ آپ ایک جگہ سے گاڑی جاتی ہے، دوسرے ادھر سے نکل جاتی ہے. تو یہ غار تھی، نفق نہیں. اندر گئے تو وہاں سے نکلنے کا دوسرا راستہ نہیں، جس راستے سے گئے تھے وہی راستہ بھی نکلنے کا. اور غار کی بات قرآن نے بھی غار کا، اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے. کون کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ دونوں غار میں تھے تو یہ تو اطلاع تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دشمن نکلے ہیں. اور عجیب اتفاق کہ دشمن تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ بھی گیا، غار تک پہنچ بھی گیا. لیکن میرا کریم جب بچانا چاہتا ہے، جملے کو توجہ چاہوں گا، جملے پر توجہ، جب بچانا چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے کے ذریعے بھی بچا لیتا ہے،
اور جب مارنا چاہتا ہے تو مچھر کے ذریعے بھی ہلاک کر دیتا ہے. نمرود کو ہلاک کیا مچھر کے ذریعے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تو مکڑی کے جالے. اور عنکبوت قرآن شریف میں پوری سورت کا نام ہے عنکبوت. اور مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور کوئی جالا ہوتا ہی نہیں. یوں کرو اور ختم. لیکن اللہ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. دشمن غار کے دہانے پر پہنچے، صدیق اکبر نے ان کی ٹانگیں دیکھ لی، اور جب دیکھ لی تو تھوڑا سا دل کے اندر اضطراب. وہ اپنے لیے نہیں، توجہ چاہوں گا، خود کے لیے نہیں کہ میرا کیا ہوگا. اے عاشق اول آپ کی عظمتوں پر قربان، کہ وہاں بھی سوچ رہے ہیں تو یہی سوچ رہے ہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہی سوچ. تو اسی ٹینشن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، قرآن نے کہا اللہ اکبر، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، یعنی صدیق اکبر نے سرکار سے عرض کیا کہ دشمن تھوڑی سی گردن جھکائیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ. سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو صاحب ہی ہے اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کی دلیل قرآن سے ثابت ہے. تو جب صدیق اکبر گھبرائے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کھا. فکر کس چیز کی تھی صدیق اکبر کو؟ حضور کی تھی نا. توجہ چاہوں گا، فکر کس کی تھی؟ صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. تو حضور کہہ دیتے لا تحزن ان اللہ معی، ابو بکر غم نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے. لیکن جب غار میں حضور لے کر کے ساتھ میں گئے ہیں تو وہاں تنہا کیسے چھوڑتے؟ کہا ابو بکر غم نہ کر، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا اور تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. اور پھر حضور نے جب فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، توجہ چاہوں گا، تو اس کا اثر صدیق اکبر نے صرف غار کے اندر ہی محسوس نہیں کیا کہ اب یہ غار ہی کے اندر اللہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک صدیق اکبر کو اس جملے کی جو ہے تاثیر انہوں نے محسوس کی کہ اب میں تنہا نہیں ہوں، اللہ بھی میرے ساتھ ہے اور مصطفیٰ جان رحمت بھی میرے ساتھ ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ غار میں اپنے یار کو سرکار نے توحید پلا دی تھی، توحید پلا دی تھی. لا تحزن ان اللہ، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور چونکہ بے چین تھے نا، تو اب دیکھیے بے چینی کا ذکر بھی ہو رہا ہے تو سکینہ کہاں نازل ہوتا ہے؟ یہاں دونوں کی بات نہیں کہی گئی، یہاں ضمیر لائی گئی تو واحد. قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. تو اللہ نے ان پر اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا، اس پر، ان پر نہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اس پر سکینہ اتارا. یعنی حضور تو مطمئن تھے، ابو بکر کے دل پر اللہ نے سکون نازل فرما دیا کہ اے ابو بکر تو غم نہ کر، میرے محبوب کی حفاظت کا ذمہ مجھ پر ہے. اور اس کو قرآن نے دوسری جگہ کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ وہ لوگوں سے ان کی حفاظت فرمائے.
تو بے چین دل پر اللہ نے سکون نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور پھر فرمایا اور کافروں کی بات نیچے ڈالی، اللہ ہی کا بول بالا ہے۔ یعنی جو پلان بنا کر کے آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، اللہ نے ان کی بات نیچے ڈال دی، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی بات سب سے بلند و بالا بات ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو اس آیت سے سمجھیں۔ پہلی عظمت، صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے صحابہ، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے انتخاب جو فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھی کی حیثیت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ قتل کے سلسلے میں منکرین پورا پلان بنا چکے تھے۔ ایسی سچویشن میں ایسا ہی ساتھی ہونا چاہیے جو قابل اعتماد ہو۔ میرے آقا کو صدیق اکبر پر کتنا بھروسہ تھا، اور خود رب قدیر جل جلالہ نے حضور کے ساتھی کی حیثیت سے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا تھا کہ ایسی سچویشن میں صدیق اکبر کو ساتھ دے کر کے میرے پروردگار نے واضح فرما دیا، اور حضور نے بھی واضح فرما دیا کہ میرا بھروسہ اگر انسانوں پر کسی کے اندر ہے بھی تو اللہ کی عطا سے ابو بکر پر میرا بھروسہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ ہجرت جو تھی مال کے لیے نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو سرکار کی جو یہ ہجرت تھی یہ مال کے لیے نہیں تھی، یہ اللہ کے لیے ہجرت تھی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا انتخاب کیوں کیا؟ توجہ چاہوں گا، اللہ کے لیے ہجرت میں صدیق اکبر کا انتخاب کیوں کیا؟ چونکہ حضور کے علم میں یہ بات تھی کہ میرے بعد اسلام کی کمان ابو بکر ہی سنبھالیں گے، تو اب ابو بکر کی تربیت کی ضرورت ہے، تو سرکار نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اور کیسی تربیت فرمائی؟ توجہ چاہوں گا، تصوف کے اندر ایک اصطلاح ہے تصور اتحادی۔ تصوف میں ایک اصطلاح ہے تصور اتحادی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے والوں نے دیکھا تھا، جب حج کے لیے آتے تھے سرکار سے بھی ملاقات ہوتی تھی، صدیق اکبر سے بھی۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو جن لوگوں نے صدیق اکبر کو پہلے دیکھا تھا ان کو تھوڑا سا تذبذب ہوا۔ کیوں تذبذب ہوا؟ دیکھا تو پہلے بھی تھا انہوں نے، لیکن اب تذبذب کس چیز کا؟ تو توجہ چاہوں گا، جو 3 دن و رات سرکار نے غار ثور کے اندر گزارے تو صدیق اکبر کے 2 ہی کام تھے، حضور کو دیکھنا اور حضور کا صدیق اکبر کو دیکھنا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا غار ثور میں تو تھا ہی نہیں۔ تو اب حضور نے اپنی نظریں صدیق اکبر پر اس طرح سے ڈال دی، نظر کرم، اور صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر اس طریقے سے دیکھا کہ اتنا پلا دیا حضور نے، اتنا پلا دیا کہ دونوں جب باہر نکلے تو پہچاننا مشکل تھا کہ ابو بکر کون ہے اور حضور کون ہے۔ یہ ہے تصور اتحادی
کہ اتنا جام پلا دیا کہ محبوب کو اپنے رنگ کے اندر رنگ دیا، محب کو اپنے رنگ کے اندر رنگ دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں کو تجسس تھا کہ اس میں ابو بکر کون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ کچھ ان کی طرف جا رہے ہیں کچھ حضور کی طرف جا رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ ان کو تھوڑا سا تذبذب ہو رہا ہے پہچاننے کے اندر۔ قربان اس عاشق اول کی عظمت پر کہ فوراً چادر لے کر حضور کے اوپر کھڑے رہ گئے، اس طریقے سے حضور کے سر کے اوپر چادر تان کر کھڑے ہو گئے تو سب سمجھ گئے کہ چادر کے نیچے آقا ہیں اور چادر تھامنے والا ابو بکر ہے۔ تو یہ تذبذب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسی تصور اتحادی کے اندر اپنے عاشق کو سرکار نے اپنے رنگ میں رنگ دیا، رنگ میں رنگ، اور تربیت کرنی تھی اور تربیت بھی ہو گئی۔ لا تحزن ان اللہ معنا جب کہہ دیا تو زندگی بھر کے لیے صدیق اکبر کے دل سے دشمنوں کا خوف نکل گیا اور یہ یقین کر لیا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تیسری عظمت کہ جب سختیاں بڑھ گئیں مکہ مکرمہ میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بہت سارے صحابہ مدینے چلے گئے، لیکن صدیق اکبر نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے اور ایسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہ زمین پر تھے تب بھی ساتھ میں اور آج مزار میں بھی ہیں تو ساتھ موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے جان چھڑکنے والے تھے، اور یہ جو غار والی نیکی ہے نا اور سفر والی نیکی، اس کے بارے میں فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ کون عمر فاروق؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے اندر جتنے تارے ہیں اس کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی نیکی ہے۔ یہ فاروق اعظم وہ کہہ رہے ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جب ان کے سامنے فاروق اعظم کے سامنے صدیق اکبر کا جب ذکر ہوا تو فاروق اعظم نے فرمایا مجھے خواہش ہے کہ کاش میرے تمام اعمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے۔ توجہ چاہوں گا، ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے، یہ فاروق اعظم کی خواہش، یہ فاروق اعظم کی خواہش۔ وہ ایک دن اور ایک رات کیا، سفر والا دن، غار والی رات۔ اب دیکھیے ان کے نزدیک حضور کی صحبت کی عظمت دیکھیے کہ فاروق اعظم کے پاس ذکر بھی موجود، نماز بھی موجود، تلاوت بھی موجود، حج بھی موجود، عمرہ بھی موجود، سب کچھ موجود ہے، لیکن فاروق اعظم اس نیکی کو کتنی عظمت والی نیکی سمجھتے ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ لمحات گزرے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوقات گزرے ہیں، اور یہ جانتے تھے صحابہ کہ وہ لمحہ سب سے عظیم ہے جو حضور کے ساتھ گزر جائے، اس نیکی سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی۔ ارے جب کہنے والے نے کہا یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحے کے لیے اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنا
بے ریا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو ایک لمحے کی اللہ کے ولی کی صحبت کا جب یہ مقام ہے کہ 100 سال کی عبادت وہ بھی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، تو جسے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت مل جائے وہ بھی اتنی بڑی صحبت کہ سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، مزار میں ساتھ، یار میں ساتھ، غار میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ ہی ساتھ ہوں، تو بتائیے ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہو اور ان کا مقام کیا ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نیکی کے بارے میں جو صدیق اکبر نے غار کی طرف سفر کیا، اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں غار میں پہلے جا رہا ہوں تاکہ وہاں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک نیکی کے برابر ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب آپ دیکھیں سرکار کیا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابرؤ الی کل خلیل من خلہ ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابن ابی قحافہ خلیلا وان صاحبکم خلیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر خلیل کی خلت سے بری ہوں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابن ابی قحافہ کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کے معنی ہوتا ہے جگری دوست۔ خلیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جگری دوست۔ یعنی اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، تو جگری دوست ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا جگری، اپنا خلیل جس کو بنایا ہے وہ پروردگار جل جلالہ کی ذات۔ اچھا یہاں ایک خاص بات عرض کر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی کمال کی چیز تھی، اتنی کمال کی چیز تھی کہ تمنا کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے، تمنا یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے سلسلے میں سربلندی، دین کی سربلندی کے سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تو چاہیے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے، لوگ چندہ دے جاتے، لیکن صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ کاش، اپنے دل میں خیال بلاتے، کاش ایسا ہوتا کہ حضور میرے مال کو اپنا ہی مال کہہ دیتے تو مجھے کبھی حضور کو دینے کی ضرورت نہ پڑے، دینے کی ضرورت پڑے، اس لیے کہ دینے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، تو مجھے کبھی حضور کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ کاش کہ حضور میرے مال کو اپنا مال ہی سمجھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مال میں اس طرح سے تصرف فرماتے جیسے خود ہی کا مال ہو، خود ہی کا مال۔ اور کبھی صدیق اکبر کو برا بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میرا مال اٹھا کے کسی کو کیوں دے دیا۔ اور پھر جب حضور نے اس چیز کا تذکرہ کیا تو کس شان سے تذکرہ کیا، فرماتے ہیں ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا مولا قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک ادب سکھا دوں، ماں باپ کو، استاد کو، شیخ کو جب کوئی چیز دینی ہو نا تو اس طرح سے نہ دیں، جیسے ایک کھجور ہے آپ کو دینی ہے، حضور لیجئے، اس طرح سے، اس لیے کہ ان کو ہاتھ یوں کرنا پڑے گا۔ ادب یہ ہے کہ کھجور اپنے ہاتھ میں رکھو، حضور قبول فرما لیں۔ طریقہ دیکھ رہے ہیں،
اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھو، حضور قبول فرما لیں، تو ان کا ہاتھ ہی اوپر ہوگا، آپ کا ہاتھ اوپر نہیں، ان کا ہاتھ ہی اوپر ہوگا۔ یہ ادب ہے، اور اسلام ادب سکھاتا ہے، الدین کلہ ادب، کہ دین مکمل ادب کا نام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے اگر آپ دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا معاملہ، تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے کہ ٹک ٹکی باندھ کر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ ادب سے گردن جھکی رہتی، نگاہیں جھکی رہتی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں صدیق اکبر کے کارناموں کا تذکرہ کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے آپ یہ محسوس کر سکیں گے کہ حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تربیت فرمائی۔ یہاں پر بعض فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کر کے اپنے بستر پر ان کو لٹایا، جبکہ باہر دشمن پہرا دے رہے تھے، تو اگر کوئی وار کرتا تو مولا علی کی جان چلی جاتی، لیکن سرکار کو مولا علی پر اتنا بھروسہ تھا تو سرکار نے مولا علی کو سلایا اور صدیق اکبر کو ساتھ دے لیا۔ میں نے کہا میاں تھوڑا سا سمجھو، آپ جان کا معاملہ تو دونوں طرف تھا، یہاں تو امان دے دی تھی، وہاں بھی حضور نے امان ہی عطا فرمائی۔ مولا علی کو لٹاتے ہوئے فرمایا، علی یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، دے کر مدینے آ جانا۔ گویا علی کی شہادت، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت نہیں ہوگی، زندگی کی ضمانت دے دی۔ اور پوچھنے والے نے مولا علی سے پوچھا بھی کہ بڑے مزے سے آپ کو اس رات کو نیند آ گئی تھی، ہمیشہ تو کروٹیں بدلتے تھے، آج رات تو بڑے مزے سے آپ سوئے؟ تو جواب میں فرمایا، روز اپنی مرضی سے سوتا تھا، آج مصطفیٰ سلا کر کے گئے تھے۔ تو یہاں بھی جان کی بات تھی، اور آپ دیکھو غار ثور میں بھی جان ہی کی تو بات تھی۔ سانپ نے تو ڈنک لیا تھا، وہاں تو کوئی تلوار نہیں آئی تھی، یہاں تو سانپ نے ڈنک لیا تھا، اور صدیق اکبر نے بتا دیا جان سرکار پر قربان، میری جان جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو مقام کو جب سمجھنا ہو تو اس چیز کو بھی ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں صدیق اکبر کا ایک واقعہ عرض کروں۔ جب منصب خلافت پر بیٹھے، مسند خلافت پر، تو ایک رجسٹر آپ نے تیار کیا، کون کون سا کام کون کون کرے گا، سب کے نام کیا، کام کے آگے نام سب کے لکھنے لگے۔ ایک کام ایسا تھا اس کے آگے صدیق اکبر نے کسی کا نام نہیں لکھا، رجسٹر رکھا، تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کے رجسٹر کھول کے دیکھا کس کس کے ذمہ کیا کیا کام ہے، سب کے کام کی تفصیل دیکھ لی، ایک کام کے آگے اپنا کسی کا نام نہیں دیکھا، اور وہ کام کون سا تھا؟ ایک بڑھیا اپاہج پریشان حال کو جا کر کے کھانا کھلانا۔ اس کام کے آگے کسی کا نام نہیں۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، پتہ لگا تو پتہ چلا فلاں جگہ پر ایک بڑھیا رہتی ہے اور وہ اپاہج ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح پہنچ کے کہا ادھر کسی کا نام لکھا ہوا نہیں، چلو یہ کام میں ہی کر دیتا ہوں۔ جیسے پہنچے صبح اور اس بڑھیا کی خدمت کی کوشش کی، انہوں نے تو بڑھیا نے کہا کہ مجھے تو کھلا پلا کر ایک بندہ چلا گیا، میرے گھر کی صفائی بھی ہو گئی۔ کہا کون آیا تھا؟ کہا مجھے نہیں آیا تھا، ایک بندہ کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم نے سوچا کون ہوگا، کب آیا تھا؟ صبح اتنے بجے آیا تھا، اتنی جلدی آیا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو رات کو فاروق اعظم چھپ کر کے ایک کنارے پر اس کے مکان کے کھڑے رہ کے دیکھوں کون آتا ہے، بلکہ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ تو روزانہ آ کے کر کے جاتے ہیں، آج پہلی بار نہیں، روزانہ آ کر کے جاتے ہیں۔ وہ چھپ کر کے کھڑے رہے۔ صبح ہوئی، رات ہوئی، تو دیکھا تو چہرے پہ رومال ڈال کر قربان جائیے
چہرے پہ رومال ڈال کر ننگے پیر کوئی اس بڑھیا کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے تو فاروق اعظم نے آواز دی کون؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا ابو بکر۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، فوراً پہنچے، حضور آپ اس وقت چہرے پہ رومال ڈال کر ننگے پیر اس بڑھیا کی خدمت کے لیے آ گئے، آپ مجھے حکم فرماتے میں حاضر ہو جاتا۔ کہا نہیں ابو بکر، عمر میں پہلے سے کر رہا ہوں، اس ڈیوٹی کو میں ہی انجام دینے کے لیے آ گیا۔ اب سنیے، چلیے یہاں تک تو خدمت کی بات ہوئی۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ یا امیر المؤمنین ننگے پیر کیوں؟ آپ نے جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ پتھر لگ جائیں گے پیروں میں۔ تب فاروق صدیق اکبر نے جواب دیا عمر، جوتے چپل کی آہٹ کی وجہ سے رات کی تاریکی میں کسی کی نیند خراب ہو جائے ابو بکر اسے بھی گوارا نہیں کرتا۔